نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، تمام دنیا کہ ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں، سلام لے لو، تمام دنیا کہ ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں، سلام لے لو۔ شکست کشتی ہے تیز دھارا، نظر سے روپوش ہے کنارہ، شکست کشتی ہے تیز دھارا، نظر سے روپوش ہے کنارہ، نہیں کوئی نا خدا ہمارا، خبر تو عالی مقام لے لو۔ نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، قدم قدم پہ ہے خوف رہزن، زمین بھی دشمن فلک بھی دشمن، قدم قدم پہ ہے خوف رہزن، زمین بھی دشمن فلک بھی دشمن، زمانہ ہم سے ہوا ہے بدظن، تم ہی محبت سے کام لے لو۔ نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، تمام دنیا کہ ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں، سلام لے لو، تمام دنیا کہ ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں، سلام لے لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم سب پہ بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس مبارک مہینے میں
جس میں اللہ پاک کی رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں، راحتیں، احسانات، انعامات، اکرامات، ہر چیز اس امت کی طرف متوجہ ہے۔ ایسے قیمتی اور بابرکت مہینے میں اللہ پاک نے ہمیں اپنے اس پاکیزہ اور مبارک کلام سے جڑ کر رہنے کا موقع نصیب کیا۔ اس ماہ مبارک کا، رمضان المبارک کا بہت ہی گہرا تعلق ہے قرآن کریم سے۔ ہر مسلمان اس بات سے واقف ہے کہ قرآن کریم اس امت کی طرف اتارا گیا اسی ماہ مبارک کے اندر۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو اتارا گیا۔ اسی وجہ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ایک ساتھ جوڑ کر اس کی مثال لی، اور کیا فرمایا؟ الصیام والقرآن، اس بندے کا روزہ بھی اور اس بندے کا قرآن بھی۔ جس نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا اور جس نے رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کی یا تراویح کے اندر سنی، یہ دو وہ نعمتیں ہیں کہ یشفعان للعبد یوم القیامہ، یہ اس بندے کے لیے دونوں مل کر قیامت کے دن سفارش کریں گے، دونوں سفارش کریں گے۔ روزہ آ کر اللہ پاک سے عرض کرے گا کہ اللہ، آپ کے حکم پر میں فرض ہوا تو میں نے اس بندے کو دن بھر کھانے سے، پینے سے، جائز خواہش سے روک کر رکھا، اس نے میری بے اکرامی نہیں کی، اس لیے آج آپ میری سفارش اس کے حق میں قبول فرمائیں۔ فرمائے دوسری طرف سے قرآن کریم آئے گا، وہ عرض کرے گا کہ اللہ، آپ نے مجھے اپنا پاکیزہ کلام بنایا اور میں نے اس بندے کو رات کی نیند سے روک کر رکھا، اس نے رمضان کی راتوں میں میری تلاوت کی، مجھے پڑھا، اور آپ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما دیں۔ دو سفارشی اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، روزہ بھی اور قرآن کریم بھی۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک ان دونوں کی سفارش قبول فرمائیں گے اور اس بندے کو جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے۔ کتنی بڑی سعادت ہے اور کتنی بڑی آسانی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس عارضی اور محدود زندگی میں پھر ایک ماہ مبارک نصیب کیا۔ ہمارے لیے آج روزہ رکھنا آسان ہے، ہمارے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرنا آسان ہے۔ ڈرنا چاہیے اس وقت سے کہ خدا نہ خواستہ وہ وقت نہ آ جائے کہ ہمارے پاس یہ نعمتیں باقی ہی نہ ہوں، ہم سے یہ توفیق ہی ختم ہو جائے۔ کتنے لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں جو ہم سے زیادہ صحت مند ہیں، طاقتور، ہٹے کٹے، لیکن وہ کیا کرتے؟ روزے نہیں رکھتے، پانی پیتے۔ کل میں اور مفتی صاحب مسجد میں داخل ہوئے، ظہر 12 بجے کے قریب کا وقت تھا، تو ایک موٹر سائیکل پر ایک نوجوان آئے، بالکل ایک تن و من مضبوط نوجوان اترے، تو مسجد کا دروازہ بند تھا، ہم نے کھولا، مفتی صاحب نے پوچھا بھئی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا مجھے اندر کلی کرنی ہے، گرمی ہے تو کلی کرنے کے لیے جا رہا۔ اندر آ گئے مسجد میں، پہلے جا کے وضو خانے میں کلی کی، تو چونکہ اس وقت گیٹ بند رہتا ہے تو مفتی صاحب کھڑے رہے تاکہ یہ نکل جائے۔ کلی کرنے کے بعد آیا اور جو پانی کی مشین ہے مسجد میں، اس سے منہ لگا کے پینے لگ گیا پانی، یہ کل کی بات ہے، اس سے منہ لگا کے پانی پی رہا ہے۔ مفتی صاحب نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ وہ یہاں تھوڑا سا وہ دانہ آیا ہوا ہے نا اس جگہ پہ، اس لیے میں روزہ چھوڑ دیا۔ یہ حال ہے دوستو،
نہیں جو ہم اپنے بڑوں سے سنتے ہیں نا کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو روزے نہیں رکھتے، ہمیں لگتا ہے شاید یہ کوئی فرضی باتیں ہو رہی، یہ فرضی نہیں ہے دوست۔ یقین کریں ایسے فتنے ہیں کہ لوگ روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کو تقریباً ذہنی طور پر ایک اختیاری عمل بنا چکے ہیں۔ اپنے اس ماحول پر اللہ کا کروڑواں شکر ادا کریں کہ آج تک کم از کم ہم ایسے ماحول میں ہیں، معاشرے میں ہیں، ماں باپ کی ایسی تربیت ہمیں ملی ہے اور ایسے گھرانے ملے ہیں کہ جس کی وجہ سے کم از کم ہم روزوں کی فرضیت کو فرض تو سمجھتے ہیں۔ ورنہ لوگ تو کہتے ہیں یہ آپ روزے رکھتے ہیں؟ ہاں جی میں مذہبی ہوں، میں روزے رکھتا ہوں۔ مقصد یہ کہ اب روزے رکھنا نہ رکھنا یہ بھی ایک نجی سا معاملہ بن گیا۔ تو مسلمان تندرست، صحت مند، ہٹا کٹا وہ رمضان آنے کے بعد بھی رمضان کے روزے چھوڑ دے گا۔ اسی لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میری امت میں جس نے ایک رمضان کا روزہ بھی جان بوجھ کے چھوڑ دیا، پھر چاہے وہ ساری زندگی اس کی تلافی کے لیے قضا کرتا رہے، اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، شرعی طور پر ایک قضا روزہ علماء اس کو یہی کہیں گے، آپ نے ایک روزہ چھوڑا، آپ ایک روزے کی قضا کر لیں، چھوڑا ہے۔ لیکن ایک فرض روزے کو جو اللہ پاک جو کیفیت اور برکت دے دیتے ہیں وہ ساری زندگی نہیں مل سکتی دوست۔ ایک روزے میں اتنی بڑی طاقت ہے۔ تو آج ہمارے پاس یہ مہینہ ہے، ایک ایک دن کی قدردانی کی بڑی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں نا 10واں روزہ آج گزر گیا، ایک عشرہ پورا چلا گیا، محسوس بھی نہیں ہوا۔ اب 2 عشرے ہمارے پاس ہیں اور اس میں جتنا ہم سے ہو سکے ہم اعمال کر کے، محنت کر کے، مجاہدہ کر کے، قرآن کریم سے جڑ کر ان 20 دنوں کو ہم بہت قیمتی بنا کر گزار دیں۔ تراویح رمضان المبارک کا ایک حسن ہے، یاد رکھیں۔ قسمت والے لوگوں کو تراویح پڑھنا نصیب ہوتی، قسمت والے، ہر ایک کو اللہ پاک نہیں دیتے دوست۔ یہ اتنی بڑی عبادت ہے جس میں انسان ایک وقت میں ایک بندہ جب 20 رکعت تراویح پڑھتا ہے تو اس نے کتنے سجدے کیے ہیں دوست؟ جی 40 سجدے اللہ پاک کے ایک رمضان کی رات میں اس کو اضافی نصیب ہوتے ہیں، 40 سجدے۔ اور ایک سجدہ اگر اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کیا جائے اس کی وزن اعمال میں کتنی قیمت ہے اور طاقت ہے یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک رات میں یہ بندہ بار بار سجدے میں جاتا ہے، پھر سر اٹھاتا ہے، پھر سجدے میں جاتا ہے، اس کو معمولی نہیں سمجھا۔ آپ حضرات کو اللہ پاک نے توفیق دی کہ پچھلے سالوں کی طرح الحمدللہ پھر زندگی میں یہ موقع آیا کہ یہاں ختم قرآن ہوا، حافظ صاحبان نے سنایا، آپ ساتھی اس میں شریک ہوئے، یہ شکر کا موقع ہے۔ لیکن تراویح کی عبادت تو رمضان کے آخر تک چلے گی، ایک رات بھی ایسی نہ ہو کہ ہماری تراویح رہ جائے۔ ہاں اب یہ کہ یہاں پڑھنے والے ساتھی جو ہے وہ پابندی سے آزاد ہو گئے، وہ اس مسجد میں پڑھ لیں، اس مسجد میں پڑھ لیں، یہاں مختصر پڑھ لیں، کہیں بھی پڑھ لیں، یہ پابندی نہیں۔ لیکن یاد رکھیں تراویح کی چھٹی نہیں، وہ تو آخر تک چلے۔ بہرحال آپ حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں، اللہ پاک اس ختم قرآن کو اپنی بارگاہ میں انتہائی درجے میں قبول فرمائے۔ حافظ صاحب نے 2 حافظ صاحبان نے سنایا ہے، جن ساتھیوں نے سنا ہے، جن کا گھر ہے، اللہ پاک سب کو اس قرآن کریم کی پوری برکتیں نصیب فرمائے۔ اور آج اس تکمیل کے موقع پر جو ہم سب ساتھی یہاں جمع ہے، اللہ پاک ہمیں بھی اپنی شان کے مطابق پورا حصہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين
والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اے اللہ جو تراویح میں قرآن پاک پڑھا گیا سنا گیا اسے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما. اے اللہ اس قرآن کریم کے اختتام کو ختم قرآن کو ان حافظ صاحبان کے لیے سننے والوں کے لیے ان کے والدین کے لیے ان کے اساتذہ کے لیے اس گھر والوں کے لیے ہم سب کے لیے رحمت اور برکت کا ذریعہ بنا. ہم سب کے لیے مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنا دے. رمضان المبارک کے جو لمحات دن باقی ہے ایک ایک لمحے کی صحیح معنوں میں قدردانی کی توفیق نصیب فرما دے. اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہم سب کے لیے بخشش اور مغفرت کے فیصلے فرما دے. اے اللہ جتنے بیمار ہیں گھروں میں ہیں اسپتالوں میں ہیں جسمانی بیمار ہے روحانی بیمار ہے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. آمنہ فیصل بیمار ہے ICU میں داخل ہے ان کے لیے خصوصی دعا فرمائے. اللہ پاک آمنہ فیصل کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اسی طرح فیصل صاحب کے لیے دعا فرمائے کہ ان کو بھی اللہ پاک صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. گھر والے ثاقب بھائی ہیں اور دوسرے حضرات ہیں ان کے لیے دعا فرمائے. اللہ پاک ان کے گھر میں خوب برکتیں اور رحمتیں نصیب فرمائے. اسی طرح جتنے احباب یہاں جمع ہے اے اللہ سب کو خوب جزائے خیر عطا فرما. جتنے اموات المومنین دنیا سے جا چکے ہیں ہمارے والدین اساتذہ کرام مشائخ دوست احباب تمام مسلمان اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے. ہمارے ساتھی بھائی خالد ان کے بیٹے کا آج انتقال ہوا ہے دعا فرمائے. اللہ پاک ان کے بیٹے کی مغفرت فرمائے. پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما دے. اسی طرح متعلقین میں مظفر شاہ صاحب کا انتقال ہوا ہے دعا فرمائے. اللہ پاک ان کی بھی مغفرت فرما دے. جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن.